السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آپ کو میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو عظیم ترک غلام سلطان رکن الدین بیبرس کا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس منگولوں کو جنگ عین جالوت میں بدترین شکست دینے والے سلطان بیبرس کا تذکرہ تاریخ کے کئی واقعات میں ملتا ہے۔ واقعات ایسے ہیں جن کے بعد دنیا کی عظیم سلطنتوں کا نقشہ بدل گیا اور کئی تخت الٹ دیے گئے۔ ان واقعات نے یک تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ جنگ عین جالوت انہی میں سے ایک ہے جس میں طاقت اور فتوحات کے نشے میں دھت منگولوں نے رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں بدترین شکست کھائی اور مسلمانوں کی خلافت اور ہاتھ سے جاتے ہوئے کئی علاقے محفوظ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جنگ عین جالوت 1260 میں مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان لڑی گئی تھی، جن میں مملوک شاہ سیف الدین اور اس کے مشہور جنرل رکن الدین بیبرس کو کامیابی ملی، اور یہ فتح دراصل عالم اسلام کی فتح تھی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقاب عین جالوت پر لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ کے کئی علاقے بھی منگولوں کے ہاتھوں بربادی سے بچ گئے۔ جنگ میں ایل خانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا مشہور سپہ سالار کے ہاتھوں مارا گیا۔ یوں ہی نہیں بلکہ اس جنگ نے منگولوں کی طاقت کا، غرور اور ان کی فتوحات کا طلسم بھی توڑ کر رکھ دیا۔ بیبرس کو اسی جنگ نے مسلمانوں کا ہیرو بنایا، لیکن اس سپہ سالار کا کارنامہ شام کے ساحل پر قابض یورپی حکومتوں کا زور توڑنا اور صلیبی لشکر کو شکست دینے سے دوچار کرنا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ 1277 میں آج ہی کے دن بیبرس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس عظیم سپہ سالار نے معرکہ عین جالوت میں فتح کے بعد مصر و شام کا تخت سنبھالا تھا۔ بیبرس کے حالات زندگی اور کئی واقعات محققین کی نظروں سے اوجھل رہی ہیں یا ان میں اختلاف ہے، لیکن دستیاب معلومات کے مطابق 1223 میں اس نے خوارزم شاہ کے ایک درباری کے گھر میں آنکھ کھولی، یعنی اس گھر میں پیدا ہوئے۔ اس کا نام البند قداری تھا اور وہ رکن الدین بیبرس مشہور بعد میں ہوئے۔ وقت کی گردش نے اسے غلام بنا کر مختلف ہاتھوں میں فروخت کے بعد مصر کے بازار تک پہنچایا۔ وہ ایک غلام کے طور پر یہاں ایک نیک خصلت خاتون کے گھر آ گئے۔ خاتون نے اپنے مرحوم بیٹے کے نام پر اسے بیبرس پکارنا شروع کر دیا اور اپنے بیٹا بنا لیا۔ اسی عورت کا ایک بھائی مصر کے سلطان کے دربار سے منسلک تھا، جو غلام بیبرس کو اپنے ہاتھ دربار میں لے گیا اور اسی طرح اسے سلطان کی کفالت نصیب ہو گئی۔ وہاں اسے آرائش اور کھانا پینا ہی نہیں بلکہ بہترین تربیت اور اس زمانے کے رائج ہنر اور حربی علوم بھی سکھائے گئے۔ بیبرس نے اپنی ذہانت اور لگن سے خود کو بہترین سپاہی اور بعد میں فوج کی قیادت کا اہل بھی ثابت کیا، اور کہتے ہیں کہ مورخین کے مطابق وہ مصری افواج کے ان کمانداروں میں سے ایک تھا جس نے فرانس کے بادشاہ لوئس نہم کو 7ویں صلیبی جنگ میں شکست دی۔ بعد میں بیبرس مملوک سلطنت کا ایک نامور حکمران بنا، اور کہتے ہیں کہ 1260 سے لے کر 1277 تک مصر اور شام پر حکومت کی۔ وہ ہلاکو خان اور دہلی کے غیاث الدین بلبن کا ہم عصر تھا۔ وہ نسلاً ایک قیچاقی ترک تھا جسے غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا تھا۔ جنگ عین جالوت اسی سپہ سالار کا کارنامہ ہے۔
جس پر عالم اسلام میں آج بھی وہ بیبرس کے نام سے زندہ ہے۔ یوں تو منگول کے عرصے سے قتل و غارت گیری اور اقوام کو زیر کرنے کے لیے جنگیں کر رہے تھے، لیکن یہ 13ویں صدی عیسوی کے وسط کی بات ہے جب منگول وسطی ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے تھے اور ہر طرف ان کی قتل و غارت گیری جاری تھی۔ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ عراق، شام، فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے مصر پر حملہ آور ہوا تو یہ کہا جانے لگا کہ منگول اگر اس علاقے پر قابض ہو گئے تو پھر حجاج کی مقدس سرزمین کی جانب بڑھنے سے روکنا مشکل ہوگا۔ اس پر سلطان مصر سیف الدین اور رکن الدین بیبرس کے درمیان معاہدہ طے پایا گیا کہ وہ فوج کے ساتھ منگولوں کا مقابلہ کریں اور مسلمانوں کی فتح کے بعد شام میں حلب اور اس کے اطراف کے علاقے بیبرس کے تصرف میں دے دیے جائیں گے۔ بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو کی فوجیں شام کی طرف بڑھی تو بیبرس اور مملوک سردار سیف الدین نے مل کر 1260 میں عین جالوت کے مقام پر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور شام سے منگول فوجوں کو نکال باہر کیا۔ جنگ عین جالوت کی جنگ میں تاتاریوں کی شکست کی خبر شام اور فلسطین اور دنیا بھر کے منگول مقبوضات میں پھیل گئی، جس نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور وہ منگول حاکموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور تاتاریوں کا مقابلہ کر کے اپنے شہر واپس لینا شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام اور فلسطین کے اکثر مقبوضات منگول تسلط سے آزاد ہو گئے۔ یوں عین جالوت کے میدان میں رکن الدین بیبرس نے گویا منگول آندھی کو ہمیشہ کے لیے زمین کی گہرائیوں میں قید کر دیا۔ بعد میں سیف الدین قطزر اپنے وعدے یا اس معاہدے سے مکر گیا جو اس نے بیبرس کے ساتھ جنگ سے قبل کیا تھا، اور اس طرح اس کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی اور معرکہ عین جالوت کے چند دنوں بعد پر اصرار طور پر سلطان قطنز کا قتل ہو گیا۔ اس وقت چونکہ رکن الدین بیبرس وہاں کے مسلمانوں کی نظر میں دلیر اور ہیرو تھے، اس لیے امراء نے متفقہ طور پر اسے سلطان مصر تسلیم کر لیا۔ ایک انگریز مصنف ہیر یلڈیم نے لکھا ہے کہ بیبرس متعدد زبانیں جانتے تھے اور بعض مورخین کے مطابق وہ بھیس بدل کر افواج یعنی فوج اور عوام کے انتظامات اور حالات پر نظر رکھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ عالم اسلام کے اس عظیم سپاہی کو دمشق کے المکتبۃ الظاہریہ میں دفن کیا گیا تھا۔ اس تاریخ بیان کی بنیادی معلومات مندرجہ ذیل مسند ماخوذ سے ماخوذ ہے، جو سلطان رکن الدین بیبرس مملوک سلطنت اور جنگ عین جالوت کے اصل واقعات پر مبنی ہے۔ ابن کثیر الہدایہ والنہایہ، المقروزی اور السلوک المعرفہ، دول الملوک ابن تغری بردی اور ہیلولڈ لیمپ بیبرس دا لائن آف ایجپٹ، ڈیوڈ نیکول عین جالوت 1260 مملوک وکٹوری اوسپیری۔ یہ تمام مصادر وہی تاریخی بنیاد پیش کرتے ہیں جن سے یہ واقعہ ثابت ہوتا ہے کہ سلطان بیبرس کی قیادت اور جنگ عین جالوت مسلمانوں کی اجتماعی بقا کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہی ہوا، اور جاتے جاتے میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے ایسے واقعات ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ قومیں اس وقت مضبوط ہوتی ہیں جب وہ ڈر کی بجائے ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہیں۔ بیبرس کی داستان ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اصل طاقت کبھی حالات میں نہیں ہوتی بلکہ
طاقت ہماری ہمت میں باقی ہوتی ہے۔ آپ کا بھائی محمد شان عالم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فراز یہ بیٹے دونوں پکڑے گئے ہیں، یہ دونوں پکڑے گئے۔